بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گفتگو ہماری مقدمات نماز کے اندر اب شروع ہوگی۔ اب تک جو مسائل ہم پڑھ چکے ہیں وہ چیپٹر ختم ہوا۔ مقدمات نماز میں سب سے پہلے ہم قبلے کے احکام سے بات کا آغاز کریں گے۔ آج کا ہمارا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 764 یعنی 764۔ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا مقام جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ لیکن جو شخص اس سے دور ہو، اگر وہ اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ کہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے۔ اور دوسرے کام جو قبلے کی طرف منہ کر کے انجام دینے ضروری ہیں، مثلا حیوانات کو ذبح کرنا، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن نماز کے اعتبار سے چند چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا مقدمتاً نماز میں ضروری ہے کہ جن کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہو سکتی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نماز کے احکامات میں جہاں پر اس بات کی گفتگو آتی ہے کہ قبلہ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو کوئی انسان نہ جانتا ہو۔ قبلہ کعبہ شریف ہے، یعنی خانہ کعبہ جسے کہا جاتا ہے، یا مکہ مکرمہ میں جو مسجد الحرام کے درمیان جو مقام ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس مقام کو ہم اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں، اور اسلام میں وہی وہ مقام ہے کہ جس کی طرف ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رہیں کہ اگر کوئی انسان خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مثلا مسجد الحرام میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہے طے کرنا کہ وہ سامنے جب بھی خانہ کعبہ دیکھے اور اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو اب وہ چاروں اطراف میں سے کہیں پر بھی ہو، خانہ کعبہ کی نشاندہی کرے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ لیکن جیسے جیسے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس دور ہونے میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ وہ جیسے جیسے دور ہوتا چلا جائے گا خانہ کعبہ کی سمت کو معین رکھے۔ اب اس کے لیے جو کمپسز بنائے جاتے ہیں، جو قبلہ نما بنایا گیا ہے، اس اعتبار سے انسان کے لیے بس یہ طے کرنا ضروری ہے، یہ اطمینان کرنا ضروری ہے کہ جس رخ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ خانہ کعبہ کا رخ ہے، اور جتنا دور ہوگا اسی اعتبار سے اس کے لیے کیلکولیشن کرنا مشکل بھی ہوگا، لیکن ایک اتنا طے ہونا کافی ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جو شخص اس سے دور ہو، اگر وہ اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ کہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے۔ یہ ہو گیا نماز کے بارے میں کہ نماز کے لیے اس طرح سے طے کرے، اطمینان حاصل کر لے اور قبلے کے رخ کا تعین کر کے نماز کو آغاز کر دے۔ لیکن اسی طریقے سے جیسے حیوانات کو ذبح کرنے کے اندر بھی ضروری ہے کہ انسان قبلہ رخ ان حیوانات کو رکھ کر پھر ذبح کرے، تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جس رخ پر انسان نماز پڑھتا ہے اس کا دھیان رکھے، جانور کو اس طرف کرے، اور یعنی اس نے اتنا کہا جائے کہ وہ جانور قبلہ رخ موجود ہے تو وہ کافی ہو جائے گا، اس سے زیادہ کی اب ضرورت نہیں بچے گی۔ اسی طریقے سے عرفی مسئلہ ان تمام مقامات پر آ جائے گا کہ جہاں پر قبلے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 765 فرماتے ہیں کہ جو شخص کھڑا ہو کر واجب نماز پڑھ رہا ہو، ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہوں، بلکہ اس کا چہرہ قبلے سے بہت زیادہ پھیرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور احتیاط مستحب یہ کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں۔ کہتے ہیں کہ اب کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والے کا حکم کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو قبلہ رخ ہونا کس کو کہا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں اس کا معیار یہ ہے کہ ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہو۔ سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہونا مطلب انسان کا فرنٹ سائڈ قبلے کی طرف ہو، بلکہ اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اگر چہرہ تھوڑا بہت یہاں وہاں ہو جائے، یعنی یہ جو جملہ لکھا ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ قبلہ رخ چہرہ بھی ہونا چاہیے انسان کا، لیکن اگر مثال کے طور پہ ہلکا پھلکا رائٹ یا لیفٹ اس کا ٹرن ہو جاتا ہے
یہ ادھر ادھر انسان دیکھتا ہے یا ذرا سا انسان اپنے چہرے کو یہاں وہاں پھیر دیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں کہتے ہیں کہ ہلکا پھلکا پھیرنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن چہرہ قبلے سے اتنا زیادہ پھیرا ہوا نہ ہو کہ کہا جائے کہ قبلہ رخ نہیں ہے چہرہ، تو وہ پھر صحیح نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں چہرہ قبلے کی طرف ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلے سے بہت زیادہ پھرا ہوا نہ ہو، تھوڑا بہت ادھر ادھر چل جائے گا۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں، پیر۔ یہ تو ہو گیا ہمارا اوپر سر کی ہم نے بات، یعنی چہرے کی بات کی، سینہ اور پیٹ کی بات کی، تو اوپر کے دھڑ کی بات ہوئی۔ جب یہ سب کچھ قبلہ رخ ہوگا تو ظاہر پیر بھی قبلہ رخ ہوں گے، پیر قبلہ رخ ہوں گے تو انسان کے پنجہ جو ہے، پیر کی انگلیاں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے انسان ترچھا رکھے، سائڈ پہ رکھے، انسان کی اس کیفیت کے اندر فرق آ سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے پیر کو بھی، یعنی پیر کی انگلیوں کو اتنا اسٹریٹ رکھے کہ وہ بھی قبلہ رخ کہلائیں، تو یہ احتیاط مستحب اسے حاصل ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 766 کہ جس شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھنی ہو، ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹ نماز کے وقت قبلہ کی طرف ہوں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ سینہ اور پیٹ اس کا جب بیٹھا ہوا ہے تو اس کا سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، بلکہ اس کا چہرہ بھی قبلے سے بہت زیادہ پھرا ہوا نہ ہو۔ بالکل ایگزیکٹلی وہی مسئلہ ہے کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے لیے وہی بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، سوائے پیر کی انگلیوں کے، چونکہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے تو وہ پیر کی انگلیوں کا مسئلہ بیٹھنے والے کے لیے نہیں آئے گا، لیکن کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں انسان کے سینہ، پیٹ اور چہرے، ان تمام چیزوں کے اندر مسئلے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایگزیکٹلی سیم مسئلہ ہے۔ پھر یہ ہو گئے ہمارے قبلے کے احکام کے اندر جو سلیبس کے مسائل تھے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد نماز میں بدن ڈھانپنا، مسئلہ نمبر 776 اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ضروری ہے کہ مرد، خواہ اسے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپے، اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک کا بدن بھی ڈھانپے۔ دو چیزیں ہیں، یعنی دو اس کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں تفصیلات بھی، لیکن ایک بنیادی طور پر تعارف کے حد تک ہم پڑھیں گے۔ تو نماز میں بدن ڈھانپنے سے مراد یعنی نماز میں انسان کو کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے، اور اسی حصے سے متعلق پھر انسان اس بات پر توجہ رکھے کہ جتنی اس کی ذمہ داری واجب کے اعتبار سے وہ پوری کرے۔ کچھ ذمہ داری واجب نہیں ہے بلکہ بہتر کے عنوان سے۔ اب جیسے مرد کا الگ مسئلہ ہے، عورت کا الگ مسئلہ ہے۔ مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھا کہ مرد کے لیے چاہے کوئی اسے دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو، یعنی اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی دیکھنے والا ہے تو وہ کیئر کرے یا دیکھنے والا نہیں ہے تو مثال کے طور پر اس کے لیے کچھ اجازت مل جائے گی، تو کہتے ہیں دیکھنے والا ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو ستر کا حکم ہے، ستر کہتے ہیں عربی میں ڈھانپنے کو، جیسے یہاں پہ لکھا ہے نماز میں بدن ڈھانپنا، ڈھانپنا یعنی ستر کرنا، سین تیرے۔ تو یہ جو نماز میں بدن ڈھانپنے کا حکم ہے، اس میں دیکھنا یا نہ کسی اور کی یعنی کیفیت کے اعتبار سے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو فرق نہیں پڑے گا۔ فرماتے ہیں نماز کی حالت میں شرمگاہوں کو ڈھانپنا یہ ہے واجب حصہ۔ مرد کے لیے صرف اتنا حصہ ڈھانپ لے کافی ہے۔ شرمگاہ ڈھانپنے کا مطلب یعنی مقام پیشاب و مقام پاخانہ، یہ انسان کی شرمگاہ کہلاتی ہے، تو بس یہ اگر اس سے ڈھانپ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ واجب مکمل ہو گیا۔ یعنی مثال کے طور پر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اگر کوئی انسان صرف انڈر ویئر پہنا ہوا ہے تو انڈر ویئر پہن کر جو اس کے واجب حصے جو شرمگاہ کا حصہ اگر وہ چھپ جاتا ہے تو پھر اسے بقیہ کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے، نماز اس حالت میں بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ تو بس یہ پریکٹیکلی یہ چیز ذہن میں رہے تو پھر یہ بات آسان ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان ناف سے گھٹنوں تک کا بدن بھی ڈھانپے۔ اب یہ ہے بہتر کے اندر کیا ہے کہ اگر یہ حصہ بھی چھپا ہوا ہو تو بہت اچھا ہے۔ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا یعنی ناف انسان کی جو پیٹ کے اوپر موجود وہ ناف کا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اس کی ماں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوتی ہے، یہی وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے جب بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے تو اسی کے ذریعے سے اسے غذا اور تمام چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ناف کا حصہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک
یہ تمام حصہ بہتر ہے کہ انسان ڈھانپ کر رکھے. اگر اتنا ڈھانپ لے تو یہ اس کا بہتر بھی مکمل ہو جائے گا. یعنی پریکٹیکلی اگر مثال کے طور پر ناف سے اوپر آپ نے ہاف پینٹ پہن لی اور وہاں سے لے کر گھٹنوں تک آپ نے مثال کے طور پر شارٹس جو ہوتی ہیں یا جو بھی اگر مثال کے طور پر 3/4 ٹائپ ہوتے ہیں تو اگر وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ چھپا رہے ہیں تو یہ بہتر بھی مکمل ہو گیا. اب فردر کسی چیز کی واجباً ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر نماز صحیح کرنی ہے تو اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض مسائل کے اندر مثلا ابھی جیسے نمازی کے لباس کے کچھ مسائل آئیں گے کہ پاک ہونا ضروری ہے، غصبی نہ ہونا ضروری ہے، مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو، ابھی تمام تفصیلات آئیں گی اس کی. تو یہ جب چیزیں آئیں گی مثلا انسان کا لباس نجس نہ ہو تو اس میں کچھ شرائط بیان کریں گے کہ کتنا حصہ پاک اور کتنا حصہ نجس، یا کتنا حصہ اگر غصبی ہو اور کتنا حصہ غصبی نہ ہو. یا مثال کے طور پر فرض کریں کہ اگر انسان کا لباس نجس ہو گیا ہے اور وہ سفر کے اندر نماز پڑھنے پر مجبور ہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے وداؤٹ شرٹ، یا مثال کے طور پہ کوئی اور ایسی کیفیت میں. تو یہ تمام مسائل کا جواب اس بات کے اندر موجود ہے کہ اگر واجب حصہ آپ کو معلوم ہے تو پھر بقیہ تمام چیزوں کو طے کرنا بہت آسان ہے. تو بس واجب حصہ اگر طے ہے کہ نماز کے اندر مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقط شرمگاہ کو چھپائے تب بھی کافی ہو جائے گا، اور اگر ناف سے گھٹنوں تک اپنا حصہ چھپا لے تو یہ بہتر بھی پورا ہو جائے گا. اس سے زیادہ جتنا چھپائے گا وہ اچھا ضرور ہے عرفی اعتبار سے، لیکن شرعاً کوئی چیز نہ واجب ہے نہ کوئی اور مستحب کے اندر فی الحال ذکر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہماری یہ بات مکمل ہوئی مرد کے اعتبار سے. اب عورت کا مسئلہ آتا ہے. عورت کے بارے میں فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 777، ضروری ہے کہ عورت نماز کے وقت اپنا تمام بدن حتیٰ کہ سر اور بال بھی ڈھانپے. عورت کے لیے پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے، حتیٰ سر اور بال سب کچھ ڈھانپنا ضروری ہے. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے اپنے آپ سے بھی چھپائے. اپنے آپ سے چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ سے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی ایسی کیفیت میں نہیں آ سکتی کہ اگر مثال کے طور پہ ایک بڑی سی چادر اس نے لی اور سر کے اوپر سے اوڑھ لی، جس سر کے اوپر اوڑھنے کے اندر وہ اندر یعنی مثال کے طور پہ اسے اپنا جسم خود تو نظر آ رہا ہے لیکن دوسرے کو اس کا جسم نظر نہیں آ رہا. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا کہ اگر پورا حصہ کور کر لیا اور پوری چادر اوپر سے ڈال دی، جبکہ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے، خود اپنے ہاتھ کو دیکھ سکتی ہے، خود اس کو اپنا پیر نظر آ رہے ہیں، خود اس کو اپنا جسم نظر آ رہا ہے، لیکن اوپر سے پوری چادر پڑی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سطر اور یہ پردہ نہیں کہلاتا. اس کے اندر ضروری ہے کہ اس طرح سے چھپائے کہ خود بھی نہ دیکھ پائے، دوسرا بھی نہ دیکھ پائے. لہذا جیسے مثال دی، لہذا اگر عورت چادر اس طرح پہنے کہ اسے اپنا بدن نظر آ رہا ہو تو اس میں اشکال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام نہیں ہو سکتا. یعنی اس کی پریکٹیکل مثال یہ ہو سکتی ہے جیسے عورتیں جو مکمل مخنا پہنتی ہیں، اگر وہ مکمل مخنا جیسے چہرے کے حدود کو مکمل طریقے سے ٹائٹ کر کے اس کو باندھا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر عورت کا چہرہ مکمل طریقے سے باندھا ہوا ہوتا ہے اور بقیہ چادر اس کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے. تو عورت اپنے جسم کو بھی چادر کے نیچے سے نہیں دیکھ سکتی. لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی کیفیت آ جائے کہ یہ چہرہ بھی ڈھکا ہوا نہ ہو بلکہ پوری چادر سر سے لے کے پیر تک، جیسے آپ فرض کرنے کو بڑی سی چادر ہے، اس کو پوری بڑی سی چادر کے اندر انسان کھڑا ہو جائے تو کیا کہا جائے گا کہ باہر سے اگر کوئی انسان دکھتا ہے تو اس کا بال تو کیا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن اندر انسان اپنے جسم کو تو دیکھ سکتا ہے نا. تو عورت اگر اس کیفیت میں اگر مثال کے طور پہ پوری چادر پہن کر اندر سجدگاہ رکھ کر اس طرح سے نماز پڑھنا شروع کر دے تو کہتے ہیں یہ کام درست نہیں ہے، اشکال ہے اس کے اندر. البتہ فرماتے ہیں کہ چہرہ، کلائیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. یہ 3 چیزوں کا استثناء ہے کہ چہرہ چھپایا نہیں جائے گا، کلائیوں تک ہاتھ چھپانا ضروری نہیں ہے، اسی طرح سے ٹخنوں تک پاؤں ڈھانپنا بھی ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے لیکن یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ اس نے واجب مقدار بدن کی جتنا اس پر ضروری تھی وہ ڈھانپ لی ہے، ضروری ہے کہ چہرے کے اطراف کا کچھ حصہ
کلائیوں اور ٹخنوں سے نیچے کا کچھ حصہ بھی ڈھانپے۔ یہ بہرحال ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر ضروری ہے کہ اگر عورت ان تمام حصوں کو ڈھانپ رہی ہے تو چہرہ اس طرح سے ڈھانپے کہ وہ اضافی حصہ تھوڑا سا ڈھپا ہوا ہو، تاکہ یقین ہو جائے کہ واجب مقدار پوری ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے کلائیوں تک ہاتھ ہے تو کلائی تک ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا اوپر چھوڑ دیا، یعنی مثال کے طور پہ کلائیوں سے تھوڑا سا آگے تک اپنی انگلیوں کی جانب، یعنی پیچھے کی جانب نہیں آگے کی جانب تھوڑا سا اور ڈھانپ لے تو یقین حاصل ہو جائے۔ اسی طرح سے ٹخنوں سے نیچے کا، ٹخنے کہتے ہیں انسان کے جو پیر کا جو تلوا ہوتا ہے اور پیر کے جو اینکلز ہوتے ہیں، وہ لاسٹ انسان کا جوڑ جو ہوتا ہے جہاں پہ مسا اینڈ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ٹخنے۔ ٹخنے تک ڈھانپنا ضروری ہے، تو ٹخنے کی حدود تو بہرحال طے کرنا مشکل ہے نا کہ یہاں سے شروع ہو یہاں ختم، تو ٹخنے سے کچھ زیادہ کا حصہ ڈھانپ لے تاکہ اسے اطمینان ہو جائے کہ جو واجب حصہ تھا وہ مکمل۔ اللهم صل على محمد